کیا تم نے کبھی ایسے شخص کا نام سنا ہے جسے اللہ نے اپنے خاص رازوں کا علم دیا ہو، جس کی ایک دعا سے آسمان کانپ اٹھے اور ایک لفظ سے زمین کے فیصلے بدل جائیں، مگر پھر وہی شخص اپنے علم کا قیدی بن جائے، اپنے ہی علم کے بوجھ تلے دب جائے؟ یہ کہانی ہے بلعام بن باورا کی، ایک ایسے عالم کی جسے اللہ نے مقام بھی دیا اور معجزہ بھی، مگر جس نے اپنی روح دنیا کی چمک کے عوض بیچ دی۔ بنی اسرائیل کے ایک قدیم شہر میں ایک بزرگ عالم رہتا تھا، بلعام بن باورا۔ لوگ کہتے تھے اس کے گھر سے روشنی پھوٹتی تھی۔ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو آسمان کا سکوت بولنے لگتا، اس کی زبان سے نکلے الفاظ شفا بن جاتے۔ دور دور سے لوگ اس کے دروازے پر آتے، بیمار شفا پاتے، پریشان سکون محسوس کرتے۔ اس کے پاس علم تھا مگر غرور نہیں، دل میں اللہ کا خوف تھا، زبان پر ذکر اور چہرے پر وہ نور جو ایمان کی پہچان ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ نے بلعام بن باورا کو اسم اعظم کا علم عطا کیا تھا، وہ نام جو اگر دل سے پکارا جائے تو زمین و آسمان کی ہر طاقت جھک جاتی ہے۔ بلعام بن باورا جب اس نام سے دعا کرتا تو تقدیر بدل جاتی، موت رک جاتی اور آسمانوں میں رحمت کے دروازے کھل جاتے۔ لوگ اس سے کہتے تھے بلعام دعا کرے تو قلم تقدیر بھی رک جاتا ہے۔ اس کا علم اس کا رتبہ بن گیا اور رتبہ اس کی پہچان۔ مگر جہاں علم روشنی دیتا ہے وہیں شیطان بھی اس روشنی کے گرد منڈلانے لگتا ہے، کیونکہ جہاں سب سے زیادہ نور ہوتا ہے وہیں سب سے پہلا سایہ بھی جنم لیتا ہے۔ بلعام بن باورا کی زندگی میں علم اور عبادت کا ایک ایسا توازن تھا جس نے اسے ہر شخص کے دل میں مقام دیا تھا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے اور اس کے الفاظ کو وحی کے برابر سمجھتے تھے، لیکن انسان خواہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، شیطان اس کے گرد چکر ضرور لگاتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب آزمائش کا پہلا سایہ اس کے دل پر پڑنے والا تھا۔ ایک دن چند لوگ اس کے دروازے پر آئے، ان کے لباس قیمتی، چہرے پر غرور اور آنکھوں میں دنیا کی چمک تھی۔ انہوں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اے بلعام بن باورا، ہم تمہارے پاس ایک درخواست لے کر آئے ہیں۔ بلعام بن باورا نے سر اٹھایا اور پرسکون لہجے میں پوچھا، کیا تم اپنے رب کے کسی حکم کے لیے آئے ہو یا اپنی خواہش کے لیے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اپنی قوم کے رہنما ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت ہماری زمین کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ یہاں داخل ہوں۔ تم دعا کرو کہ ان پر عذاب نازل ہو، ان کے قدم رک جائیں، ان کا لشکر کمزور پڑ جائے۔ تمہارے الفاظ میں طاقت ہے، تمہاری دعا زمین و آسمان بدل دیتی ہے۔ بلعام بن باورا کے چہرے پر سکوت چھا گیا، دل میں ایک لرزہ پیدا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام سنتے ہی اس کے وجود میں بجلی دوڑ گئی۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں اللہ کے نبی کے خلاف دعا نہیں کر سکتا۔ موسیٰ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے خلاف زبان کھولنا گویا آسمان کے خلاف تیر چلانا ہے۔ یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو۔ وہ لوگ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ہم سمجھتے ہیں تم ایک نیک شخص ہو، ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں، تمہارے علم کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تم صرف اتنا کر دو کہ ان کے لیے خیر کی دعا نہ کرو بلکہ خاموش رہو، باقی ہم خود دیکھ لیں گے۔ بلعام بن باورا نے نظریں جھکائیں، اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے غرور سا الفاٹے۔ کیا واقعی میرے الفاظ اتنی طاقت رکھتے ہیں؟ کیا میں خاموش رہ کر بھی اثر ڈال سکتا ہوں؟ اس نے انہیں لوٹنے کا کہا، مگر وہ لوگ بار بار واپس آتے رہے، ہر بار نئے تحفے، نئے وعدے، نئے جال لے کر۔ رفتہ رفتہ اس کے دروازے پر دنیا کے رنگ چھا گئے، سونا، چاندی، نایاب کپڑے اور غلام اس کے قدموں میں ڈالے جانے لگے۔ اس نے انہیں ٹھکرایا بھی، مگر دل کے کسی کونے میں خواہش کا ایک بیج بو دیا گیا تھا۔ پہلے اس بیج نے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ آہستہ اگنے لگا۔ اس کے دل میں ایک سرگوشی ہونے لگی، اگر ایک دعا کسی قوم کو بچا سکتی ہے تو ایک اور دعا اسے گرا بھی سکتی ہے، اور اگر تمہارے الفاظ میں یہ طاقت ہے تو کیوں نہ اس طاقت کو آزمایا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کا ایمان ڈگمگانے لگا، شیطان اس کے قریب آ چکا تھا۔
اب وہ اس کے کانوں میں دنیا کے نغمے گنگنا رہا تھا۔ بلعام تم برگزیدہ ہو، تم جانتے ہو اللہ کا اسم اعظم، تمہاری دعا آسمان تک پہنچتی ہے، تم چاہو تو دنیا تمہارے قدموں میں ہو سکتی ہے۔ یہ سرگوشیاں پہلے دھند سی لگیں پھر حقیقت بن گئیں۔ بلعام بن باورا کے چہرے پر وہ سکون اب کم ہونے لگا۔ عبادت کے وقت دل بھٹکنے لگا، دعا میں خشوع کم ہو گیا، ذکر میں وہ نور باقی نہ رہا۔ علم تو موجود تھا مگر نیت دھندلا گئی تھی۔ ایک رات وہ دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے سامنے دو راستے تھے، ایک راستہ اللہ کی رضا کا، دوسرا دنیا کی چمک کا۔ شیطان نے اس کے قدموں میں وہ خزانہ ڈال دیا جسے دیکھ کر بہت سے نبیوں کے پیروکار بھی لرز جاتے۔ یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم ایک بار موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کر دو، صرف ایک بار، کوئی نہیں جانے گا، تم صرف دل سے دعا کرو۔ بلعام بن باورا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل میں خوف اور لالچ کا طوفان مچ گیا، ایک طرف اللہ کا ڈر، دوسری طرف دولت اور عزت کا وعدہ۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اے میرے رب میں کیا کروں؟ میں جانتا ہوں کہ موسیٰ تیرے نبی ہے، میں ان کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا، مگر یہ دنیا، یہ آزمائش، یہ دل کا شور۔ اور پھر اس نے وہ جملہ کہا جس نے اس کی تقدیر بدل دی، شاید ایک دعا سے کچھ نہ ہو، میں صرف آزما کر دیکھوں گا۔ یہ جملہ اس کے زوال کا آغاز تھا۔ اس لمحے آسمان لرز اٹھا، زمین نے اپنا سکون کھو دیا۔ اللہ کے فرشتے اس کی حالت پر افسوس کرنے لگے، کیونکہ وہ بندہ جو کبھی نیکی کی علامت تھا اب اندھیرے کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ اگلے دن وہ پھر ان لوگوں کے پاس گیا، انہوں نے خوشی سے اس کا استقبال کیا۔ تو آخرکار بلعام بن باورا نے ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بلعام بن باورا نے نظریں جھکائیں، زبان پر خاموشی، دل میں ہلچل، مگر قدم اب لوٹنے والے نہیں تھے۔ اس نے کہا، میں دعا کروں گا، مگر صرف وہی کہوں گا جو میرے دل میں آئے گا۔ انہوں نے کہا، ہمیں صرف اتنا چاہیے کہ موسیٰ اور ان کی قوم کمزور پڑ جائیں، باقی سب ہم پر چھوڑ دو۔ بلعام بن باورا نے اپنے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، دل کی گہرائیوں سے الفاظ ابھرنے لگے، مگر جیسے ہی اس نے لب کھولے، اس کی زبان نے وہ نہیں کہا جو وہ چاہتا تھا۔ اس کی زبان سے نکلنے والی دعا نے دشمنوں پر نہیں بلکہ انہی پر وبال بھیج دیا جنہوں نے اسے خریدا تھا۔ اس نے کوشش کی، بار بار کوشش کی، مگر ہر بار اس کے الفاظ پلٹ کر اس پر گرتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا دل اب اس کا نہیں رہا، اس کی زبان پر اس کا اختیار نہیں رہا، وہ اللہ کے حکم سے محروم ہو چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر دعا روک دی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے زمین پر سجدہ کیا مگر دل خالی تھا۔ عبادت کرتے کرتے اس نے اپنے رب سے وہ تعلق کھو دیا تھا جو کبھی اس کی طاقت تھا۔ وہ اب علم والا تھا مگر بے بس، طاقت والا تھا مگر محروم، زاہد تھا مگر گمراہ۔ دن گزرتے گئے، اس کے دل کی روشنی مدھم ہوتی گئی۔ اس کے پاس اب بھی لوگ آتے مگر ان کے سوالوں کا جواب اس کے لبوں پر نہیں ہوتا۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور شیطان اب اس کے گرد ہنسی اڑا رہا تھا۔ دیکھ بلعام بن باورا، تم نے دنیا کے بدلے کیا پایا؟ تم نے اللہ کا علم لیا اور اسے اپنے غرور میں بیچ دیا۔ اب تمہاری زبان پر بھی تمہارا اختیار نہیں رہا، تمہارا علم تمہاری قید بن چکا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب بلعام بن باورا نے اپنے دل میں ایک اندھیرا محسوس کیا۔ اب عبادت اس کے لیے بوجھ بن گئی تھی، اس کی دعائیں واپس پلٹنے لگیں۔ اس نے ایک بار پھر توبہ کرنے کا ارادہ کیا مگر شیطان نے کہا، اب واپسی ممکن نہیں، تم نے اللہ کے نبی کے خلاف زبان کھولی، اب تم وہ مقام کھو چکے ہو جو تمہیں ملا تھا، تم صرف ایک نشان رہ جاؤ گے، زمانے کے لیے عبرت۔ یوں اس کی زندگی کا وہ باب بند ہوا جو کبھی نور سے بھرا تھا۔ اب اس کے چہرے پر سکون نہیں بلکہ ندامت کا سایہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب کچھ پلٹ جائے مگر تقدیر کے دروازے اس پر بند ہو چکے تھے۔ بلعام بن باورا اب اس شخص کا نام نہیں رہا جو اللہ کا راز جانتا تھا، بلکہ اس شخص کا بن گیا جس نے اللہ کے راز کو دنیا کے بدلے بیچ دیا۔ اور یہیں سے اس کے زوال کی نئی داستان شروع ہوئی، وہ داستان جس میں ایک عالم خود اپنی بددعا کا شکار بننے والا تھا۔ بلعام بن باورا اپنی دعا کے زوال کے ساتھ ہی اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔
اس کے دل میں ایمان کی جگہ اب حسد، لالچ اور انتقام نے لے لی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر وہ خود ہلاک ہوا ہے تو اس کی قوم بھی چین سے نہ جیے۔ بلعام بن باورا کے دل میں اب شیطان کی چالیں تھیں۔ اس نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے کہا، ہماری ہار اس لیے ہوئی کہ بنی اسرائیل کے خدا نے ان کی مدد کی۔ اگر ہم انہیں گناہ میں ڈال دیں تو ان کا خدا خود ان سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب علم کا آدمی شیطان کی زبان بولنے لگا۔ بلعام نے اپنی قوم کی عورتوں کو بلایا اور انہیں خوبصورت لباس، زیورات اور خوشبوؤں سے آراستہ کیا۔ پھر انہیں حکم دیا، جاؤ بنی اسرائیل کے لشکر میں جاؤ، انہیں اپنے حسن سے باکاؤ، انہیں گناہ میں ڈال دو تاکہ ان کا ایمان ٹوٹ جائے۔ عورتوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ بازاروں، خیموں اور راستوں میں بنی اسرائیل کے مردوں کے قریب جانے لگیں، پہلے باتوں سے، پھر دوستیوں سے، پھر گناہ تک، اور یوں بلعام بن باورا کا فتنہ آگ کی طرح پھیل گیا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کمزور پڑ گئے، انہوں نے اپنے ایمان کو چند لمحوں کی لذت کے بدلے بیچ دیا، اور جیسے ہی گناہ بڑھا، اللہ کا قہر نازل ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس فتنہ کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل پر ایک خوفناک وبا بھیجی، زمین پر موت رقص کرنے لگی۔ چند دنوں میں 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، خیمے خالی ہو گئے، اور شہر میں چیخوں کی بازگشت پھیل گئی۔ بلعام بن باورا اپنی قوم کی کامیابی پر پہلے خوش ہوا، مگر جب دیکھا کہ عذاب نے صرف بنی اسرائیل کو نہیں بلکہ اس کی اپنی قوم کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے، تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے چاہا تھا انہیں ہلاک کروں، مگر ہلاک تو ہم خود ہو گئے۔ یہ اس کے فریب کا انجام تھا۔ فتنہ اس نے شروع کیا تھا، مگر آگ اس کے اپنے گھر کو جلا گئی۔ بلعام بن باورا نے سب کچھ کھو دیا تھا، مگر اس کا غرور ابھی زندہ تھا۔ وہ خود کو قائل کرتا رہا کہ شاید وہ توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دے گا، مگر اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک ضد چھپی تھی، وہ ضد جو علم کے تکبر سے جنم لیتی ہے۔ اس نے اپنے ماضی کی جھلکیاں یاد کیں، وہ وقت جب لوگ اس کے قدموں میں بیٹھتے، اس کے ہاتھ چومتے اور اس کے الفاظ کو شفا سمجھتے تھے، مگر اب وہ سب اس سے منہ موڑ چکے تھے۔ ایک رات وہ تنہا اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، اس کی زبان پر بے شمار دعائیں تھیں، مگر دل میں صرف بے چینی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے لگا کہ آسمان اس سے بات نہیں کر رہا۔ اس نے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر الفاظ اس کی زبان سے نکلنے سے پہلے ہی دل پر بوجھ بن گئے۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی نشانی مل جائے، مگر ہر طرف خاموشی تھی، وہ خاموشی جو کبھی اس کی عبادت کا حصہ تھی، اب اس کے گناہ کی سزا بن چکی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے گرد لوگ جمع ہونے لگے، مگر اب ان کا مقصد مختلف تھا۔ وہ اس کے علم کے طلبگار نہیں تھے، بلکہ اس کی تباہی کے تماشائی۔ دشمن قوم کے لوگ جن کے لیے اس نے اپنے رب کے خلاف دعا کی تھی، اب اس کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے اس سے کہا، اے بلعام بن باورا، تم نے ہمیں جتوانے کے لیے اپنے خدا کے سامنے جھک کر دعائیں کی تھیں، مگر تمہارے خدا نے تمہاری بات نہیں سنی۔ وہ ہنسنے لگے، اس کے چہرے پر بے بسی کے سائے گہرے ہوتے گئے۔ بلعام بن باورا کے لیے یہ الفاظ تیر سے زیادہ خطرناک تھے۔ اس نے سوچا، کیا واقعی میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ یہ سن کر بلعام بن باورا کے چہرے پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، نہیں، میں ابھی بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کے حضور گروں گا، مگر اس کی ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ وہ زمین پر گر پڑا، اس کے ہونٹوں سے بے ترتیب الفاظ نکلنے لگے، کچھ آیتیں، کچھ بے معنی جملے۔ اس کے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دل کا بوجھ کم ہو، مگر ہر لمحہ وہ بوجھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسی حالت میں اس کے سامنے ایک سانپ رینگتا ہوا آیا۔ روایتوں میں ہے کہ اس نے اس جانور کو دیکھ کر کہا، میں جانتا ہوں تو کون ہے۔ اس کے دل نے کہا، یہ اس کے گناہ کی علامت ہے، وہ گناہ جو اب اس کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس نے اسے بھگانے کی کوشش کی، مگر سانپ اس کے قدموں کے قریب آ کر رک گیا۔ بلعام بن باورا نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو توبہ کے نہیں، پچھتاوے کے تھے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، میں اپنے علم سے سب کچھ واپس حاصل کر سکتا ہوں، میں وہی اسم اعظم دوبارہ پڑھوں گا جس سے تقدیر بدل جاتی تھی۔
اس نے زبان سے وہ الفاظ دہرانا چاہے جو کبھی اس کے لیے معجزہ بن جاتے تھے، مگر جیسے ہی اس نے پہلا لفظ ادا کیا اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی مگر ہر بار اس کے لبوں پر خون جم جاتا۔ اب اس کی زبان قید ہو چکی تھی۔ وہ نام جو کبھی اس کے اختیار میں تھا اب اس سے چھن چکا تھا۔ وہ روتا رہا۔ اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے رہے مگر آسمان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے زمین کو دیکھا، مٹی کو ہاتھ میں لیا اور کہا، اے زمین، میں تجھ پر سجدہ کیا کرتا تھا، آج تو میری گواہ بن جا کہ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مگر زمین بھی خاموش رہی۔ بلعام بن باورا کی حالت اس وقت کے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وہی شخص ہے جو اللہ کے راز جانتا تھا، مگر اس نے اس راز کو دنیا کے بدلے بیچ دیا۔ اس کے چہرے کا نور زائل ہو چکا تھا، زبان کا علم ختم ہو گیا تھا اور دل کا سکون چھن گیا تھا۔ وہ اب ایک زندہ لاش تھا، علم کے غرور کا شکار، اپنی ہی بددعا میں الجھا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی آخری سانسوں میں ایک جملہ کہا، جس نے علم کو غرور بنایا اس نے اللہ کو بھلا دیا، اور جس نے اللہ کو بھلا دیا اس کا علم اس کے لیے زہر بن گیا۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں مگر اس میں زندگی باقی نہ تھی۔ بلعام بن باورا کا انجام تاریخ کے صفحات پر ایک ایسی سیاہ لکیر بن گیا جو آج تک مٹ نہیں سکی، اور یہی انجام اس شخص کا ہوتا ہے جو اللہ کے علم کو دنیا کی چمک کے لیے بیچ دیتا ہے۔ یہ تھی بلعام بن باورا کی کہانی، ایک ایسا شخص جس نے علم پایا، اللہ کا قرب پایا، مگر جب دنیا نے آنکھ ماری تو وہ سب کچھ کھو بیٹھا۔ قرآن کہتا ہے، اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو اگر تم اسے دھتکارو تو زبان نکالے، اور اگر چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے۔ یہی بلعام بن باورا کا انجام تھا، ایک عالم جو علم کے غرور میں شیطان بن گیا۔ اس نے اپنی قوم کو گناہ میں دھکیلا، فتنہ پھیلایا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب اس پر بھی نازل ہوا جس نے دوسروں کے لیے بددعا کی تھی۔ یہ کہانی صرف ماضی کا باب نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے آئینہ ہے، کیونکہ علم طاقت مقام اگر ایمان کے بغیر ہو تو وہ روشنی نہیں رہتی، وہ زہر بن جاتی ہے۔ سوچو، کتنے بلعام بن باورا آج بھی زندہ ہیں جو اپنی خواہشات کے بدلے سچائی کو بیچ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے، مگر حقیقت میں وہ خود اپنی بددعا کے قیدی ہوتے ہیں۔ یہ تھی ایک اور عبرت انگیز کہانی تاریخ کا سفر کے ساتھ۔ اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو اس کہانی کو صرف سن کر مت گزر جانا۔ چینل تاریخ کا سفر کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کیجیے۔ یہ تھی ایک عبرت انگیز داستان، بلعام بن باورا کی کہانی، چینل تاریخ کا سفر کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔